السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ لے کر میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے اہم اور ضروری سوالوں کے جواب دینے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور چاند نظر آنے کے فوراً بعد وہ دن شروع ہو چکے ہیں جو بہت زیادہ فضیلت اور عظمت والے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں اور یہ 10 راتیں ہیں، یہ بہت زیادہ فضیلت والی ہیں، اور ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ ان 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے، اور قسم کھانے کے بعد بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جبکہ دوسری جگہ ان دنوں کی فضیلت الگ انداز میں بیان فرمائی، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، یعنی ان چند مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ تو ان مقررہ دنوں سے بعض حضرات نے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن مراد لیے ہیں، جبکہ مسند احمد کی حدیث نمبر 5294 کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے۔ اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن اتنا عظیم اور پسندیدہ نہیں ہے جس میں کوئی عمل کیا جائے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے۔ تم ان 10 دنوں میں تحلیل اور اسی طرح سے تکبیر و تحمید یہ کیا کرو، یعنی اللہ کی تعریف کرو، کلمہ طیبہ پڑھو۔ پہلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھو، اللہ اکبر یہ پڑھو۔ یہ جو تکبیر تشریق ہوتی ہے اس کو بھی پڑھیں ان 10 دنوں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے اللہ کی تعریف کے جو کلمات ہیں وہ بھی پڑھیں، اللہ کی تعریف بھی زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ اسی طرح سے ترمذی شریف کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث موجود ہے کہ تمام دنوں میں کسی دن میں بھی بندے کا کوئی بھی عبادت کرنا، کوئی بھی عمل کرنا، بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کا ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر، اور اس کی ہر رات کے نوافل، ہر رات کی عبادت شب قدر کے نوافل کے برابر ہے۔ جبکہ شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے شب قدر کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کی ایک رات میں عبادت کرنے سے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے اس کے ایک دن کا روزہ رکھنے سے، یعنی ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن روزہ رکھنے سے پوری سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے شروع کے ان 9 دنوں میں روزے رکھ لیے تو آپ یقین مانیے کہ اس کو 9 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ان روزوں کی ہے، ان دنوں کی ہے، اور اس کی راتوں میں جو ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، عید الاضحیٰ کا چاند جو نظر آ چکا ہے، تو اس کے جو پہلے اس کی جو راتیں ہیں، یعنی عید آنے سے پہلے کی جو راتیں ہیں، چاند دکھ جاتا ہے 1 تاریخ کو، چاند کی 1 تاریخ کو، اور عید ہوتی ہے 10 تاریخ کو، یعنی 10 دن پہلے چاند اس کا نظر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو شروع کا 10 دن اور 10 راتیں ساری کی ساری فضیلت والی ہیں۔ دن میں روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ہے، 1 دن کے روزے کا، اور 1 رات میں عبادت کرنا شب قدر میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو ان راتوں میں اور ان دنوں میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ دن چل رہے ہیں، آنے والی 29 جون 2023 کو عید الاضحیٰ ہے، بقر عید جس کو ہم کہتے ہیں، تو آنے والی 29 جون کو ہم لوگ عید الاضحیٰ منائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے کا روزہ رکھ لیا، یعنی 9 ذی الحجہ کا، کل عید الاضحیٰ ہے اور اس سے 1 دن پہلے کا، یعنی اس سال 28 جون کا جس نے روزہ رکھا، 28 جون کا، تو یاد رکھیے کہ اس کو پچھلے 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو بہرحال یہ تو فرائیڈے کمنٹ باکس کی ایک تمہید کے طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ اب ہم فرائیڈے کمنٹ باکس کے سوالوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلا سوال لے رہے ہیں محمد عبدالحکیم صاحب کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر شوہر اپنے مال میں سے بیوی کے نام سے قربانی کرے تو کیا قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر بیوی کے پاس اتنا مال ہے کہ جس مال پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، قربانی کتنے مال پر واجب ہو جاتی ہے یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ آج کی تاریخ میں 2023 میں جبکہ ہم آپ کے روبرو حاضر ہوئے ہیں، آج کی تاریخ میں تقریباً 35,000 روپے کی مالیت
اگر کسی کے پاس ہے، یعنی 35,000 روپے کا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان اگر کسی کے پاس ہے، چاہے وہ برتن ہوں، کپڑے ہوں، کھانے پینے کی چیزیں، ڈیکوریشن کا سامان، اسی طرح سے فالتو موبائل اور بہت ساری چیزیں جو ضرورت سے زیادہ ہیں، پیسے، اور اسی طرح سے جو زیور ہوتا ہے، زیور تو چاہے استعمال کا ہو یا نہ ہو، ان تمام چیزوں کی قیمت ملا کر یہ دیکھنی ہے کہ 35,000 روپے سے کم ہے یا زیادہ۔ اگر 35,000 روپے سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں ایسے شخص پر قربانی واجب ہے، تو جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر اس کے پاس گنجائش نہ ہو تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے، اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے، بیوی کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی سے اجازت لے لے، بیوی کی رضامندی حاصل کر لے، بیوی کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ قربانی کر دے گا تو قربانی ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر نے قربانی نہیں کی تو پھر بیوی کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر بیوی پر واجب ہے اور واجب ہونے کے باوجود شوہر نے نہیں کی تو اس کو خود کو کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال قربانی تو کرنی ہی ہے، چاہے بیوی خود کرے یا اس کا شوہر کر دے، کوئی بھی کر دے، لیکن قربانی بہرحال اگر واجب ہے تو کرنی پڑے گی۔ یہ کمنٹ ہے محمد فیروز صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ ایک آدمی پہلے تو اپنے باپ کے نام سے قربانی کرتا تھا اور اب وہ اپنے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے یا اپنے باپ کے نام پر بھی کرنی ہوگی؟ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص پہلے سے قربانی کرتا آ رہا ہے لیکن اپنے والد کے نام سے کرتا ہوا آ رہا ہے، اس سال وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے نام سے قربانی کر لوں، تو وہ جو اپنے باپ کے نام سے قربانی کرتا ہوا آ رہا ہے تو کرنے سے، یعنی وہ جو قربانی کر رہا ہے ایک بار کر لی تو ہر سال کرنی پڑے گی، اس طرح کی جو سوچ لوگوں کے اندر ہے تو اسی کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کرنے سے قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر مجھ پر قربانی واجب نہیں اور میں نے کر لی، قربانی ادا ہوگی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہر سال مجھے قربانی کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اب تک اپنے والد صاحب کے نام سے کرتے ہوئے آ رہے تھے اور آپ اس سال اپنے نام سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو آپ کو اپنی طرف سے تو کرنی ہی پڑے گی، باقی آپ اپنے علاوہ کسی اور کی طرف سے کرنا چاہیں، اپنے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، بہن بھائی یا کسی بھی رشتہ دار کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں سب کی طرف سے کر لیں، کسی کے بھی طرف سے کر لیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ پر واجب ہے تو بہرحال آپ کو اپنی طرف سے تو کرنی ہی پڑے گی، اپنے علاوہ کسی اور کی طرف سے بھی کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ یہ سوال ہے محمد محسن راجستھان کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب اگر کوئی شخص کسی غریب کو زکوٰۃ کے پیسے سے قربانی کا جانور خرید کر دے دے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر کوئی شخص غریب ہے اور آپ کے پاس میں زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اسے قربانی کا جانور خرید کر دے دوں یا قربانی کے جانور میں اس کا حصہ ڈال دوں اور پھر وہ وہاں سے قربانی کا گوشت لے جائے اور کھا لے، یا قربانی کا جانور خرید کر اس کو دے دیا جائے کہ اس کی قربانی کر لینا، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے یہ آپ نے سوال کیا ہے۔ تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ قربانی کا جانور خرید کر دینے کے بجائے آپ اس غریب کو زکوٰۃ کی رقم دیں، قربانی کا جانور نہیں بلکہ زکوٰۃ کی رقم دیں گے، اور زکوٰۃ کی رقم دینے کے بعد آپ اس کو مالک بنا دیں۔ اب اس کی مرضی ہے کہ وہ ان پیسوں سے قربانی کرے یا کچھ اور کرے، کچھ اور کا مطلب اپنے گھر کے جو ضروری خرچے ہیں ان خرچوں میں اٹھا لی، اخراجات میں ان کو صرف کر لے، وہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن بہرحال آپ اس کو اس طرح کا پابند نہ بنائیں کہ آپ جانور خرید کر ہی دیں کہ بھائی تو قربانی کرے گا، ضرور قربانی کرے گا، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو آدمی غریب ہے، جو آدمی اتنا غریب ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، تو آپ اس کو پابند کیوں بنا رہے ہیں کہ بھئی تجھے قربانی ہی کرنی پڑے گی؟ جب آپ کے پاس میں زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیں۔ جو آدمی اتنا زیادہ غریب ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے تو قربانی تو اس پر واجب ہی نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو قربانی کا جانور خرید کر دے دیا تو مجبوری میں وہ آدمی قربانی کا جانور
قربان کرنے کے بعد میں اس گوشت کو کھائے گا، حالانکہ اس دن گوشت کے ذریعے سے غریبوں کی مدد اور لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو آپ گوشت کے ذریعے سے مدد کرنے کے بجائے، قربانی کا جانور دینے کے بجائے آپ یہ کریں کہ آپ اس آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن دلوا دیں، لیکن بہرحال اس طرح کا کام کریں جس سے فائدہ ہو۔ اس کام سے فائدہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے غریب کو دے دیا تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو خون بہہ جائے گا، کھال اتر جائے گی، گوشت کھا لیا جائے گا، ایک دن کی 2 دن کی بات ہوگی۔ کام وہ کیجئے جس سے لمبا فائدہ ہو۔ تو اگر زیادہ پیسے ہوں تو آپ اس کو اس طرح کا کوئی یعنی اس طرح کے کام پر کھڑا کر دیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو کچھ آمدنی ہو جائے، کچھ فائدہ ہو جائے، اس طرح کا کر لیں۔ یا اگر کم پیسے ہوں تو آپ اس کے گھر میں راشن وغیرہ دلوا دیں اس کو، یا کچھ اور کر لیں، اس طرح سے کر لیں کہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ دلوائیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور دینے کے بجائے یہ کام کریں کہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہو وہی چیز اس کو دلوائیں۔ یہ جو کمنٹ ہم لے رہے ہیں، یہ کمنٹ ہے عبد المصور شاملی کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی وضاحت مطلوب ہے کہ ایک آدمی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، اس کی آمدنی حرام اور حلال مخلوط ہے، کیا اس کو بڑے جانور کی قربانی میں شریک کرنا بلا کراہت جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص کی حرام کمائی ہے، حرام آمدنی ہے، یا مخلوط اور مشکوک آمدنی ہے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے کے لیے کسی سے قرض لے لے، اور قرض لینے کے بعد اس قرض کے پیسوں سے قربانی کرے، جانور میں حصہ لے لے، یا بکرا وغیرہ جو بھی وہ خریدنا چاہے وہ خرید لے، یا بڑے جانور میں حصہ لے لے، لیکن بہرحال وہ کسی سے قرض لے کر اس کے بعد قربانی کرے۔ اب وہ قرض چاہے مسلمان سے لے یا غیر مسلم سے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کسی سے بھی لے سکتا ہے، اپنے غیر مسلم بھائی سے بھی لے سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے بھی لے سکتا ہے، جہاں سے چاہے لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے قرض نہیں لیا اور قرض لیے بغیر، یعنی قرض نہیں لیا، اپنی حرام آمدنی سے اس آدمی نے حصہ لے لیا یا بکرا وغیرہ لے لیا، قربانی کر لی، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ آدمی اس طرح سے نہ کرے، کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت حرام کام کے ذریعے سے نہیں کی جائے گی۔ حرام مال جو ہے وہ خبیث مال ہے، اور عبادت یہ ایک اچھی چیز ہے۔ عبادت کے اندر حرام کا پیسہ نہیں لگایا جائے گا، عبادت صرف پاکیزہ مال سے ہی کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے زبردستی اس طرح سے کام کر ہی لیا کہ بھئی میں تو ایسے ہی کروں گا، تو ایسی صورت میں جو باقی حصہ دار ہیں ان کی قربانی ہوگی یا نہیں، تو اس بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو باقی حصہ دار ہیں ان کی قربانی ہو جائے گی، اور یہ جو آدمی ہے اس کی قربانی اللہ کے یہاں پر مقبول تو نہیں ہوگی، لیکن ہاں اس کے سر سے جو بوجھ ہے، جو اس کے سر پر جو قربانی کا فریضہ تھا، وہ بہرحال اتر جائے گا، قربانی کا فریضہ ادا ہو جائے گا، اور باقی حصہ داروں کی قربانی درست اور صحیح ہو جائے گی۔ اب یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں قاری حفظ الرحمن صاحب کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب، ایک کٹرا 2 سال پہلے عید الاضحیٰ سے 8 دن پہلے پیدا ہوا تھا، تو کیا اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جانور کی عمر کے بارے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ بڑا جانور جیسے بھینس، بھینسا، اونٹ وغیرہ وغیرہ، ان کی عمر کم سے کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے چھوٹے جانور جیسے بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ وغیرہ، ان کی عمر کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی دمبا 6 مہینے کا دمبا اتنا زیادہ فربا اور تر و تازہ ہو، اتنا موٹا ہو کہ اگر اس کو سال بھر کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے، اس کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، تو وہ ان کی طرح ہی معلوم ہو، یعنی 6 مہینے کا دمبا جچاؤ میں سال بھر کے دمبوں کی برابر ہو، تو ایسی صورت میں 6 مہینے کے دمبے کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ صرف دمبے کے بارے میں ہے، تمام جانوروں کے، ہر چھوٹے جانور کے بارے میں نہیں ہے، بکرا بکری کے بارے میں بھی نہیں ہے، صرف دمبے کے بارے میں ہے کہ 6 مہینے کے دمبے کی قربانی ہو سکتی ہے اگر وہ جچاؤ میں پورا ہو تو۔ چلو یہ بات تو ہو گئی جانور کی عمر کے بارے میں۔ اب جو سوال حضرت والا نے کیا ہے، قاری حفظ الرحمن صاحب نے، اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ سوال یہ کیا ہے کہ 2 سال پہلے عید الاضحیٰ سے، یعنی بقر عید سے 8 دن پہلے کٹڑا پیدا ہوا۔ اب اس سال انگریزی تاریخ کے اعتبار سے وہ 2 سال کا نہیں ہوا ہے، اس سال اس کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جانور کی عمر کے بارے میں
یہ بات یاد رکھیے کہ چاند کے اعتبار سے عمر پوری ہونی چاہیے، انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں، بلکہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے جانور کی عمر پوری ہونی چاہیے، تو ایسی صورت میں قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، آپ نے جو سوال میں ذکر کیا ہے، تو آپ کا جو کٹڑا ہے یہ 2 سال 8 دن کا ہو گیا، 2 سال 8 دن کا، یعنی 2 سال سے بھی زیادہ۔ ایسی صورت میں اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی، بلا کراہت ہو جائے گی، بالکل بھی شک میں پڑنے کی یا تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی بلا کراہت ہو جائے گی۔ کسی طرح کے آپ شک میں نہ پڑیں، کنفیوژن میں نہ پڑیں، کسی بھی طرح کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں اشرف خان بلند شہر یوپی کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہ پڑھتا اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی یا نہیں، اس بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز ایک عبادت ہے جو کہ مسلمان پر فرض ہے، ہر بالغ مرد پر، ہر بالغ پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، نماز اس پر فرض ہے۔ مگر بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو بہت سارے بے نمازی قربانی بھی کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر بے نمازی قربانی کرے تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اس بارے میں سیدھا سیدھا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بے نمازی کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ حلال مال سے ہو، حرام مال سے نہ ہو۔ تو اگر بے نمازی حلال مال سے قربانی کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا اس کو بہرحال گناہ ہوگا، وہ تو اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے، نماز نہ پڑھنے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھنا نہ پڑھنا یہ الگ چیز ہے، قربانی کرنا نہ کرنا یہ الگ چیز ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو نماز تو 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تہجد کی بھی، اشراق، چاشت، اوابین، اور ساری ہی نمازیں پڑھتے ہیں، تمام نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے، واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے، گنجائش ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم ان کے لیے یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا ان کو ثواب ملے گا، لیکن قربانی نہ کرنے کا ان کو گناہ ملے گا۔ تو ایسے ہی اس کا الٹا سمجھ لیجئے، بے نمازی قربانی کرے گا، حلال مال سے قربانی کر رہا ہے، تو قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی، نماز نہ پڑھنے کا اس کو گناہ ملے گا۔ اب یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں محمد محسن رویل کمپیوٹر گلاوٹھی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی شخص پر قرض ہو تو کیا اس پر بھی قربانی واجب، اور کتنا قرض ہونے پر قربانی واجب نہیں ہوگی؟ قرض دار پر قربانی واجب ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی پر قرض ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ قرض کتنا ہے، قرض کی رقم الگ کرنے کے بعد، جو اس پر قرض ہے وہ رقم الگ کرنے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پر کتنی مالیت بچ رہی ہے، یعنی ضرورت سے زیادہ آج کی تاریخ میں اگر اس کے پاس 35,000 روپے کا، کم سے کم 35,000 روپے کا، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، کم سے کم 35,000 روپے کا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان ہو، گھر کے فالتو برتن، فالتو کھانے پینے کی چیزیں، فالتو غلہ، اسی طرح سے فالتو موبائل ضرورت سے زیادہ، ایک موبائل تو ضرورت کا ہے، دوسرا ضرورت سے زیادہ ہے، اسی طرح سے ڈیکوریشن کا سامان، زیور، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، پیسے، جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہو، جو الگ رکھا ہوا ہے، جو استعمال میں نہیں آ رہا ہے، سوائے سونا چاندی کے، سونا چاندی استعمال میں آ رہا ہو تو بھی قربانی اور زکوٰۃ دونوں چیزیں اس پر واجب ہیں۔ تو جو بھی سامان ضرورت سے زیادہ ہے، تمام چیزوں کی قیمت جوڑنے کے بعد 3 جوڑی کپڑوں سے زیادہ، وہ بھی ضرورت سے زیادہ شریعت نے مانے ہیں، تو ان سب چیزوں کی قیمت جوڑنے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ 35,000 روپے سے کم بیٹھ رہی ہے یا زیادہ، قرض کی رقم الگ کرنے کے بعد کتنی مالیت بچ رہی ہے، 35,000 روپے سے کم یا زیادہ، کم ہے تو قربانی واجب نہیں ہے، اور زیادہ بچ رہی ہے تو قربانی واجب ہے۔ تو اگر کسی پر قرض بھی اور مالیت بھی ہے تو قرض کی رقم اس سے الگ کٹے گی، الگ کٹنے کے بعد کتنی مالیت بچ رہی ہے یہ دیکھنا ہے۔ اگر مالیت 35,000 روپے کی آج کی تاریخ میں 35,000 روپے کی بچ رہی ہے، کم سے کم 35، زیادہ کی کوئی حد نہیں، تو 35 سے
35,000 रुपये से कम बच रही है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है, ज़्यादा बच रही है तो कुर्बानी उस पर वाजिब होगी। अगला और आखिरी कमेंट हम ले रहे हैं मोहम्मद अशरफ सैफ़ी की तरफ से। कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है और क्या मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करने के लिए अपनी तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है या नहीं। याद रखिए कि मुर्दे को सवाब पहुँचाने के लिए उसकी तरफ से कुर्बानी करना ये सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि ये बहुत ज़्यादा अजर व सवाब का काम है। मुर्दे की तरफ से होने वाली कुर्बानी ये वाजिब नहीं होती है बल्कि ये नफली होती है। हम जो कुर्बानी करते हैं जो हम पर वाजिब है तो वो वाजिब होती है, और अगर वाजिब ना हो फिर भी करें तो वो नफली होती है। और ये बात भी समझ लीजिए कि वाजिब कुर्बानी में नफली कुर्बानी का हिस्सा लेना जायज़ है। मिसाल के तौर पर बड़े जानवर में 7 हिस्सेदार होते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर उसमें 2-3 हिस्से या कुछ हिस्से उसमें वाजिब हैं, जिन लोगों पर वाजिब है उनके हिस्से हैं, अब इसमें हम 1-2 हिस्से मरहूम के नाम से लें तो ये नफली कुर्बानी है। तो जिस जानवर में वाजिब हिस्से लिए जा रहे हैं उसमें नफली हिस्से लेना कैसा है, जायज़ है या नहीं, इसका जवाब ये है कि जिस जानवर में वाजिब हिस्से लिए जा रहे हों उसमें नफली हिस्से भी लिए जा सकते हैं। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है उनके हिस्से जिस जानवर में हों जिन पर वाजिब नहीं है उस जानवर में उनके भी हिस्से डाले जा सकते हैं। जिन पर वाजिब है वो तो वाजिब कुर्बानी है और जिन पर वाजिब नहीं है वो नफली कुर्बानी है। तो वाजिब कुर्बानी के साथ नफली कुर्बानी को मिलाकर किया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये भी समझ लीजिए कि बड़े जानवर में एक हिस्सा लेने के बजाय मरहूम की तरफ से पूरा बड़ा जानवर भी कुर्बान किया जा सकता है। इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से भी कुर्बानी कर सकते हैं, करनी चाहिए, बहुत सवाब की बात है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी किया करते थे, इसलिए आप अपने मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी कीजिए। मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं मरहूमीन कर रहा हूँ, मरहूम नहीं कह रहा हूँ। मरहूमीन का मतलब ये है कि आपके जितने भी मुर्दे हैं, आपके जितने भी मरहूमीन हैं, जितने भी रिश्तेदार आपके दुनिया से जा चुके हैं, उन सब के नाम से आप अगर चाहें तो एक जानवर या एक हिस्सा ले सकते हैं। बहुत सारे मरहूमीन की तरफ से एक हिस्सा किया जा सकता है। एक जानवर, छोटा जानवर करना चाहे तो वो भी किया जा सकता है। ज़िंदा लोगों की तरफ से एक की तरफ से एक ही हिस्सा लिया जाएगा या एक की तरफ से एक ही जानवर कुर्बान किया जाएगा। अगर हम ज़िंदा की तरफ से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ ज़िंदा लोगों की तरफ से, मिसाल के तौर पर मैं भी, मेरा भाई भी, मेरी बहन भी, हम सब मिलकर एक जानवर कुर्बान कर दें, यानी एक बकरा हमने काट दिया बस हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ज़िंदा जो हैं एक की तरफ से एक ही कुर्बानी होगी, बाकी मुर्दा जो हैं तो जो मरहूमीन हैं बहुत सारों की तरफ से एक कुर्बानी हो जाएगी। कोई हरज इसमें नहीं है। उम्मीद है कि आप इस मसले को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दूसरा सवाल इसी के अंदर इन्होंने ये किया है कि मुर्दे की तरफ से कुर्बानी करने के लिए अपनी तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अगर हम पर कुर्बानी वाजिब है, हम साहिब निसाब हैं, यानी आज की तारीख़ में सन 2023 में, आज जबकि मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ, अगर आज की तारीख़ में आपके पास इतना माल है कि जिसकी कीमत तकरीबन 35,000 रुपये से ज़्यादा बैठ रही है, तो ऐसी सूरत में आप पर कुर्बानी वाजिब है। समझ लीजिए, मसले को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर आप पर वाजिब है, वाजिब कब है वो मैंने आपको बतला दिया कि 35,000 रुपये की मालियत आपके पास कम से कम हो, ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आप पर वाजिब है तो आपको अपनी तरफ से तो करनी ही पड़ेगी, कुर्बानी आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप अपने मरहूमीन की तरफ से या अपने ज़िंदा रिश्तेदार, माँ बाप, मिलने जुलने वाले किसी की भी तरफ से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप पर वाजिब है तो आपके नाम से तो कुर्बानी होगी ही, बाकी आपकी गुंजाइश के ऊपर है। और अगर आप पर वाजिब नहीं है तो आप किसी की भी तरफ से कर दें, किसी की भी, कोई हरज इसमें नहीं है, कोई पकड़ भी इसमें नहीं है। तो बहरहाल सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, कुर्बानी के बारे में भी बहुत सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ कुर्बानी के सवालों के दिए गए और कुर्बानी के सवालों में से भी कुछ ही सवालों के जवाब दिए गए, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और वक्त बहुत कम होने के अलावा गर्मी का भी मौसम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सफ़र का भी मसला है
وقت کا بھی معاملہ ہے اور بھی بہت ساری مشغولیتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میری بد نصیبی ہے کہ میں آپ کے روبرو حاضر نہیں ہو پاتا ہوں۔ لیکن بہرحال آپ نے سوال بھیجے، میں نے سوالوں کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے آپ کے سوالوں کے جواب تسلی بخش دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔